یہ جو مہینہ ہے ذی القعدہ کا مہینہ، چونکہ اسی مہینے سے شروعات ہو جاتی ہے ہماری تیاریوں کی، ہم تیاریوں میں لگ جاتے ہیں بقر عید کی۔ تو ہمیں سب سے پہلے یہ جاننا ضروری ہے کہ بقر عید جو ہم مناتے ہیں کیوں مناتے ہیں، اس کی ابتدا کہاں سے ہوئی۔ تو سب سے پہلے یہ کہ ہر قوم کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے قربانی کا سلسلہ رکھا، قربانی کے طریقے کو رکھا۔ حضرت آدم علیہ السلام کے بیٹے حابیل اور قابیل، دونوں بیٹوں نے اللہ کی بارگاہ میں اپنی قربانی پیش کی۔ اپنا جو ذخیرہ تھا، مال تھا، وہ سب جمع کیا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے جس کی قربانی مقبول ہوئی، اذ قربا قربانا فتقبل من احدهما ولم يتقبل من الاخر، ایک کی قربانی قبول ہو گئی اور ایک کی قبول نہیں ہوئی۔ جس کی قبول ہو گئی اس کے لیے ایک آسمان سے آگ نازل ہوئی، اور اس کو جس کی قربانی قبول ہوئی تھی اس کو جلا کر راکھ کر دیا، اور جس کی قربانی قبول نہیں ہوئی وہ ایسے کہ پڑا رہ گیا سارا سامان۔ قربانی وہاں بھی تھی حضرت آدم علیہ السلام کی اولاد میں۔ آگے چلیے، یہ قربانی جو خرچ کرنا ہوتا ہے، صرف کرنا ہوتا ہے، اپنا جو کچھ بھی تمہارے پاس ہے ان میں سے، تو یہ قربانی حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کتنی قربانیاں دی ہیں، اس کی کوئی ابتدا نہ کوئی انتہا، اس کی کوئی انتہا نہیں ہے، کتنی قربانی دی ہیں۔ جس گھر میں پیدا ہوئے تھے اس گھر کی قربانی دی، جس گھر میں رہتے تھے اپنے والد سے بات کی، والد کا نام طارق اور لقب آذر، جو قرآن کریم میں موجود ہے، وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ لِأَبِيهِ، تو جب اس کا تذکرہ آتا ہے تو ان کا نام آذر، کلام پاک میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کا نام آذر بتلایا۔ تو گویا کہ چاہے وہ نام ہو چاہے لقب ہو، ان کے والد آذر کے معنی ہے مدد کرنے والا، چونکہ وہ اپنے قبیلے کے اندر، اپنے قوم کے اندر لوگوں کی مدد کیا کرتے تھے، اس لیے ان کو آذر کہا جاتا ہے۔ لیکن وہ جس اعتبار سے زندگی گزارتے تھے، بت پرستی میں تھے، بتوں کی عبادت کیا کرتے تھے، اپنے ہاتھوں سے بت بنایا کرتے تھے اور مارکیٹ میں بیچا کرتے تھے، اپنے ہاتھوں سے بنا کر کے لوگوں کو بت دیا کرتے تھے۔ جب بیٹے نے یہ سلسلہ دیکھا اپنے گھر میں کہ یہ اپنے ہاتھوں سے بناتے ہیں اور اسی کی عبادت کرنے لگ جاتے ہیں، باپ سے منع کیا کہ آپ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت نہیں کرتے ہیں، آپ شیطان کی عبادت کرتے ہیں۔ گویا کہ ان بتوں کو شیطان سے تعبیر کیا، یا ابتی لا تعبد شیطان، اے ابا شیطان کی عبادت مت کرو۔ یہ جس طرح شیطان کی عبادت کرو گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے کہیں ایسا نہ ہو تم پر عذاب نازل ہو جائے، اور جب عذاب نازل ہو اللہ تبارک و تعالیٰ کا تو آپ کا کوئی مددگار بھی نہ ہو، کوئی بچانے والا بھی نہ ہو۔ جب یہ گفتگو چل رہی ہے، والد صاحب سن رہے ہیں، اور والد صاحب نے ڈانٹ لگا دی کہ تیری باتیں دن بدن بڑھتی جا رہی ہیں، تیری حرکتیں دن بدن بڑھتی جا رہی ہیں، اور تو دن بدن ہمیں سمجھانے لگا پڑا ہے، اور ہمارے بتوں کو برا بھلا کہہ رہا ہے، ہمارے بتوں کو برا بھلا کہہ رہا ہے۔ یا تو اپنی ان حرکتوں سے، ان باتوں سے، ان عادتوں سے باز آ جا، لَئِن لَّمْ تَنْتَهِ لَأَرْجُمَنَّكَ، اگر باز نہیں آیا تو میں تجھے سنگ سار کر دوں گا، پتھروں سے ماروں گا، پتھروں سے مار لگاؤں گا۔ یہ پھر طریقہ کیا ہے؟ ہمارے گھر سے نکل جاؤ۔ تو بچپن کی حالت میں ہی گھر سے نکل گئے۔ تو یہ قربانی، گھر کی قربانی۔
اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں انعام کے طور پر ایک گھر چھوڑا تھا، تو ایسے گھر کا بنیاد رکھنے کا شرف دے دیا جو خانہ کعبہ ہے۔ خانہ کعبہ کی تعمیر کس نے کی؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اور اسماعیل علیہ السلام نے۔ ابا نے گھر سے نکال دیا تو ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آنے والے تمام پیغمبروں کا ابا بنا دیا، امام الانبیاء، ابو الانبیاء، امام الانبیاء نہیں، ابو الانبیاء، یعنی آنے والے جو بعد کے پیغمبر ہیں سب حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں پیدا ہوئے۔ ابراہیم علیہ السلام نے جیسے قربانی دی ویسے ہی آپ کو انعام ملتا رہا۔ اس کے بعد ابراہیم علیہ السلام کی شادی ہوئی، ابراہیم علیہ السلام لوگوں کو سمجھاتے رہے، بستی نے قوم نے باہر نکال دیا، دوسری جگہ قیام کو پذیر ہو گئے، دوسری جگہ قیام فرمایا، وہاں کے لوگوں کو دیکھا وہ ستاروں کی عبادت کر رہے ہیں۔ یہ تو تھے بتوں کی عبادت کرتے تھے، لیکن یہ بت کی پرست نہیں تھے، بتوں کی عبادت نہیں کرتے، یہ کرتے تھے ستاروں کی عبادت۔ ان کو جب دیکھا ستاروں کی عبادت کر رہے ہیں تو اپنے ذہن میں ایک مشورہ رہے، ایک رائے قائم کی کہ ان کو کیسے سمجھایا جائے۔ ان کو سمجھانے کے لیے پوری کی پوری بستی کو، پوری کی پوری قوم کو ساتھ لے کر کے چلے۔ اب دیکھا، غور کیا تو کہتے ہیں کہ یہ ستارے رات میں نکلتے ہیں، دن میں چھپ جاتے ہیں، یہ خدا کیسے ہو سکتے ہیں؟ لوگوں کو جب اکٹھا کیا، لوگوں کو سمجھایا کہ چلو چلو چلو، ہم دیکھتے ہیں ایک شاندار سا خوبصورت ستارہ نکلا ہوا ہے، کون ہے؟ ہمارا خدا ہے، ہمارا خدا ہے ہمارا۔ اب تھوڑی دیر کے بعد جب چھپ گیا کہ یہ کیسا خدا ہے ہمارا؟ یہ ابھی تو چمک رہا تھا، اب اس کی چمک دمک سب ختم ہو گئی، یہ ہمارا خدا نہیں ہو سکتا۔ چنانچہ واپس آئے، لوگوں سے کہا کہ یہ ستارہ ہمارا خدا نہیں ہے، کیونکہ یہ تو تھوڑی دیر کے لیے نظر آیا، اگر ہمیں ضرورت پڑے دن میں یا کسی اور وقت میں خدا کو یاد کرنے کی تو ہم تو خدا کا انتظار کریں گے، خدا کب نکل کے باہر آئے، خدا کب نکل کے باہر آئے تو ہم اس سے فریاد طلب کریں، تو یہ خدا نہیں ہے جس سے ہم فریاد طلب کریں۔ تو یہ توحید کا پیغام دے رہے ہیں، لیکن مصلحت سے لوگوں کو سمجھا رہے ہیں، مصلحت سے۔ لوگوں کے دل میں یہ بات ڈال دی کہ آپ غور و فکر کرو، سوچو کہ یہ خدا کیسے ہو سکتے ہیں۔ لوگ سوچتے نہیں تھے، صرف ان کو خدا مانے بیٹھے تھے۔ لوگوں کو اندر یہ بات ڈال دی، آپ کے دماغ میں یہ بات ڈال دی، لوگوں کے دلوں میں، لوگوں کے دماغ میں کہ آپ ذرا سوچو تو صحیح، خدا کیسے ہو سکتا ہے۔ اگلے دن آئے، اگلی رات میں چاند کو تنبیہ کر کے دیکھو یہ چاند کتنا روشن ہے، خوبصورت، یہ ہمارا خدا ہے، یہ ہمارا خدا ہے۔ لوگوں کو توجہ کر کے کہ یہ ہمارا خدا ہے۔ اب صبح ہوئی تو چاند بھی غائب، چاند بھی غائب، کہنے لگے یہ ہمارا خدا نہیں ہے، یہ ہمارا خدا نہیں ہے، یہ اگر خدا ہوتا تو مسلسل رہتا، یہ ختم ہو گیا، یہ ہمارا خدا نہیں ہے۔ پھر سورج نکلا تو بتایا کہ نہیں ہوئی، وہ اس کے اندر روشنی کم نظر آ رہی تھی، اس کے اندر روشنی زیادہ ہے، یہ ہمارا خدا ہے۔ اور شام ہوئی تو سورج بھی ڈھل گیا، پھر کہا کہ یہ بھی ہمارا خدا نہیں ہے۔ لوگوں کے اندر وسوسے پیدا کر دیے، لوگوں کے اندر دلوں میں وسوسے پیدا کر دیے، بتا دیا کہ دیکھو کہ یہ جو تمہیں نظر آ رہے ہیں، نہ سورج، نہ چاند اور نہ ستارے، نہ سیارے، کوئی تمہارا خدا نہیں ہے۔ خدا کون ہے؟ خدا وہ ہے جس نے آسمانوں کو بنایا، زمینوں کو بنایا۔ میں خدا اس کو مانتا ہوں جس نے آسمانوں کو بنایا، زمین کو بنایا۔ اب بتاؤ زمین کو کس نے بنایا؟ اللہ نے بنایا۔ وہاں اس مسئلہ سے دعوت دے رہے ہیں۔ ایک قوم کو سمجھایا جو بت پرست تھی، بت پرستوں نے دعوت کا انکار کر دیا، لوگوں کو سمجھاتے رہے اور لوگوں نے ماننے سے منع کر دیا۔ جب نہیں مانے، ان کا جب عید کا دن تھا، خوشی کا دن تھا، میلے کا دن تھا، تو میلے میں سب لوگ شریک ہونے کے لیے گئے۔ وہ جاتے تھے، شام صبح کو اپنا جو کھانا بنایا ہوا تھا وہ سب لے کر کے اپنے جو بت ہوتے تھے ان کے پیروں پہ چڑھا دیا کرتے تھے، اور دن بھر میلے میں گئے، شریک رہے۔ شام کو گھر آ گئے، گھر آنے کے بعد آرام کیا، صبح اٹھ کے پھر گئے، اپنے جو کل چڑھایا تھا بتوں کو کھانا، اس کو تبرک سمجھ کے کھا رہے ہیں، استعمال کر رہے ہیں، اور کہہ رہے ہیں یہ ہمارے خداؤں کا دیا ہوا تبرک ہے، کل ان کے پیروں میں رکھے گئے تھے، آج اٹھا کر کھا لیا، اور سمجھ رہے ہیں کہ تبرک ہے، اس کو تبرک سمجھ کھا رہے ہیں۔
ابراہیم علیہ السلام نے جب اس قوم کو دیکھا کہ اپنے ہاتھوں سے بناتے ہیں اور ان کے پیروں میں رکھتے ہیں اور پھر اسی کو تبرک سمجھ کے کھا رہے ہیں اور ان کو خدا سمجھ رہے ہیں، جو جن کے پاس رات بھر کھانا رکھا رہا، دن بھر کھانا رکھا رہا، انہوں نے کھانے کو ہاتھ تک نہیں لگایا، انہوں نے کھانے کو ہاتھ تک نہیں لگایا، جبکہ دے کے اس لیے گئے تھے تاکہ یہ کھا سکیں۔ جب عید کا دن آیا سب لوگ میلے میں شریک ہو گئے، ان سے کہا ابراہیم علیہ السلام نے آپ چلو، آپ نے فرما دیا کہ میں بیمار ہوں تو میں نہیں جاؤں گا، میں بیمار ہوں۔ ٹھیک ہے بھائی، سب لوگ چلے گئے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے رخ کیا اسی بت خانے کی طرف جہاں پر بہت سارے بت موجود تھے۔ ابراہیم علیہ السلام نے کلاڑ لیا اور کلاڑے سے کسی کا ہاتھ کسی کا پیر گویا کہ شہید کر دیا، کسی کا سر پھوڑا، کسی کا ہاتھ توڑا، کسی کی ٹانگ توڑی اور سب کو زخمی کر دیا، اور پھر کلاڑا سب سے بڑے والے کے کندھے پر رکھ دیا اور چلے گئے وہاں سے۔ جب وہاں سے روانہ ہو گئے، شام کو جب وہ لوگ آئے اپنے گھروں پہ آرام کرنے کے لیے چلے گئے، صبح کو جب پھر آئے اپنے ہاتھ کا رکھا ہوا کھانا لینے کے لیے تو دیکھا کسی کی ٹانگ یہاں پڑی ہے، کسی کا پیر وہاں پڑا ہے، کسی کا ہاتھ وہاں پڑا ہے، کسی کی گردن وہاں پڑی ہے۔ یہ کس نے کیا؟ کہنے لگے ہم اپنے دیوی دیوتاؤں کو، ہم اپنے خداؤں کو حفاظت کے لیے ایک نہ ایک سپاہی رکھنا چاہیے تھا، ہم نے سپاہی نہیں رکھا، ہم نے یہ کس نے کرا ہے پتہ ہی نہیں ہے۔ پھر لوگوں کے ذہن میں خیال آیا کہ ایک شخص ہے، ایک نوجوان ہے جو ہمارے بتوں کو برا والا کہتا ہے، ملامت کرتا ہے، اس کو پکڑو۔ جب بلایا گیا حضرت ابراہیم علیہ السلام کو، ابراہیم علیہ السلام دربار میں تشریف لائے، ابراہیم علیہ السلام کے سامنے یہ بات پیش کی گئی کہ بتاؤ یہ کام تم نے کیا ہے؟ ابراہیم علیہ السلام بولنے لگے کہ یہ جو ان کا بڑا ہے اس سے پوچھ لو، اس کی وجہ سے ہوا ہے، سب اس کی وجہ سے ہوا ہے، اس کے بڑے کی وجہ سے ہوا ہے، اس سے پوچھ لو، ان سے ہی پوچھ لو جن ٹوٹے پڑے کس نے مارا ہے انہیں۔ کہنے لگے کہ یہ تو بولتے ہوئے نہیں ہے، تو کیسے بتائیں گے کہ کھانا یہ نہیں کھا سکتے، تم انہیں کھانا دے کے جا رہے ہو، بول یہ نہیں سکتے، حفاظت اپنی یہ نہیں کر سکتے، پھر تمہارے کیسے خدا ہے، تمہارے کیسے خدا ہیں؟ تو بات جب حق تھی سمجھانے کی تھی، انہوں نے سمجھائی، لیکن ہر دھرمی جو لوگ ہوتے ہیں وہ نہیں مانتے۔ جب نہیں مانا تو لوگوں نے اعلان کر دیا کہ اس کو پکڑو، اس کو آگ میں ڈالو۔ پکڑ کے ایک چٹیل میدان جہاں پر پتھروں کو بہت سارے کو اکٹھا کیا گیا اور ایک گویا کہ حوض قائم کیا گیا، اور وہاں پر سب کو حکم دیا کہ اب سب قبیلے والے کافی جتنے بستی والے ہیں سب کی سب لکڑی اکٹھی کرو، اس کے اندر آگ جلائی جائے گی اور اس آگ کے اندر سے ڈالا جائے گا، کیونکہ یہ اپنی ان عادتوں سے باز نہیں آئے گا، یہ ہمارے بتوں کو ملامت کرتا ہے، توڑتا پھوڑتا۔ بتاؤ اتنا برا حال کریے، سارے بھگوان ایک طرف کر دیے تھے۔ ابراہیم علیہ السلام کے امتحان کا وقت آ رہا ہے، آزمائش آ رہی ہے کہ ان کو آگ میں ڈالا جائے گا۔ ابراہیم علیہ السلام کے سامنے ان سے کہا جا رہا ہے کہ تمہیں آگ میں ڈالا جائے گا۔ ابراہیم علیہ السلام اب بھی نو ٹینشن ہے، کیونکہ جو کام کر رہے تھے کس کے لیے کر رہے تھے؟ اللہ کے لیے کر رہے تھے، پیغام پہنچا رہے تھے اللہ کے لیے، دعوت دے رہے تھے اللہ کی، لوگوں کو بلا رہے تھے اللہ کی طرف، تو ان کی حفاظت کون کرے گا؟ اللہ۔ چنانچہ سب نے، بچوں نے، عورتوں نے، بوڑھوں نے، جوانوں نے، سب نے حصہ لیا، لکڑی اکٹھی کی، آگ جلائی، اور اتنی دہکا دی کہ وہ آگ آسمانوں سے باتیں کرنے لگی، اتنی بے دہکا دی۔ پھر ایک گوفن بنایا، جھولے کی شکل کے جھولے کہتے ہیں، گوفن بنا کر کے اس کے ذریعے سے آگ میں ڈالا گیا۔ ابراہیم علیہ السلام جب آگ میں جا رہے ہیں، جانے والے ہیں، اسی وقت میں ایک فرشتہ آیا، ایک ضعیف روایت کے مطابق فرشتہ آیا، کہنے لگا میں ایسا فرشتہ ہوں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے بارش برسانے پر مقرر کر رکھا ہے، آپ مجھے حکم دیں تو میں اتنا پانی برساؤں گا کہ آگ ابھی ٹھنڈی ہو جائے گی، آگ ابھی بجھا دوں گا۔ ایک فرشتہ آیا، کہنے لگا آپ مجھے حکم دیں کہ پوری بستی کو میں عذاب میں مبتلا کر دوں۔ یہ سب صحیح روایت ہے گویا کہ، لیکن یہ بات حقیقی ہے کہ ابراہیم علیہ السلام جس وقت آگ میں جا رہے تھے، ابراہیم علیہ السلام کی زبان سے ایک لفظ نکلا، ایک جملہ نکلا، حسبنا اللہ و نعم الوکیل، میرے لیے میرا خدا ہی کافی ہے، میرا بھروسہ کس پر ہے؟ اللہ پر ہے۔ تو یہ ہمارے لیے سبق ہے کہ اب کوئی بھی پریشانی ہے، کوئی مصیبت آئے تو ہر مصیبت کے وقت، ہر پریشانی کے وقت یہی جملہ بولنا چاہیے، حسبنا اللہ و نعم الوکیل، ہمارے لیے اللہ ہی کافی ہے۔ تو پریشانی کا سامنا کرنے کی ہمت آ جاتی ہے، پریشانی کتنی بڑی ہو وہ پریشانی چھوٹی نظر آنے لگتی ہے۔ بس اتنا سوچ لو کہ یہ پریشانی جس نے بھیجی ہے
وہ پریشانی کو دور کرنے والا بھی، پریشانی کو دور کرنے والا بھی وہی ہے۔ پریشانی جو آئی ہے ہماری آزمائش کے لیے آئی ہے، اب ہم اس امتحان میں، اس آزمائش میں پورے اترتے نہیں اترتے۔ ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا حسبنا اللہ ونعم الوکیل، یہ جملہ بولا تھا اور ان کو وہاں پھینک دیا گیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے حکم آ گیا، قلنا یا نار کونی بردا و سلام علی ابراہیم، اے آگ ابراہیم علیہ السلام پر ٹھنڈی ہو جا اور سلامتی والی ٹھنڈی ہو جا۔ ابن عباس رضی اللہ عنہ کی روایت ہے، فرماتے ہیں کہ اگر یوں کہا جاتا کہ اے آگ ٹھنڈی ہو جا تو کہیں اتنی ٹھنڈی نہ ہو جاتی کہ ابراہیم علیہ السلام کو اس ٹھنڈک کی وجہ سے تکلیف ہو جائے، اس ٹھنڈک کی وجہ سے تکلیف محسوس ہوتی، جس کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا یا نار کونی بردا و سلاما علی ابراہیم، ٹھنڈی بھی اس طرح ہو سلامتی والی کہ ٹھنڈک سے بھی کوئی تکلیف نہ ہونے پائے۔ ابراہیم علیہ السلام آگ میں داخل ہو چکے ہیں، آگ جل رہی ہے، اس کے باوجود بھی ابراہیم علیہ السلام کے کپڑے تک نہیں جلے، کپڑے تک نہیں جلے۔ جسم کی بات بہت بری، سب لوگ دیکھ رہے ہیں۔ جب یہ واقعہ مشہور ہوا کہ ایک شخص کو آگ میں ڈالا گیا، آگ نے اس کو کچھ نہیں بگاڑا، آگ نے اس کا کچھ نہیں بگاڑا، تو ایک بادشاہ تھا اس وقت کا، نمرود بادشاہ، نمرود بادشاہ کے دربار میں خبر پہنچی، انہوں نے بلا لیا کہ بلا کے لاؤ اس نوجوان کو۔ ابراہیم علیہ السلام کو طلب کیا گیا نمرود کے دربار میں کہ تم کیا کہتے ہو، کس بات کی دعوت دیتے ہو؟ اور میں کہا میں دعوت دیتا ہوں اس اللہ کی عبادت کرو جو زندگی اور موت کا مالک ہے، جس کو چاہے زندہ کر دے، زندگی دے، جس کو چاہے موت دے دے۔ تو یہ کوئی بڑی بات نہیں ہے، زندگی اور موت ہم بھی دے سکتے ہیں۔ اس نے قید میں سے 2 قیدی منگائے، جیل خانے میں سے 2 قیدی منگائے اور بلا کر کے ایک کو قتل کر دیا اور ایک کو زندہ چھوڑ دیا۔ دیکھو ہم نے ایک کو مار دیا، ہماری مرضی، ایک کو زندہ چھوڑ دیا، جا بھائی تو عیال ہو گیا۔ یہ کام تو ہم بھی کر سکتے ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام سوچنے لگے کہ یہ ایسا نہیں مانے گا، یہ لاتوں کو بہت باتوں سے نہیں مانتے، کہ ایسی دلیل دی جائے جو اس کے بس میں ہی نہ ہو، جو جس کا جواب اس کے بس میں ہی نہ ہو۔ ابراہیم علیہ السلام نے کہا میرا خدا وہ ہے جو سورج کو مشرق سے نکالتا ہے مغرب میں ڈباتا ہے، تو مغرب سے نکال کے دکھا دے۔ اگر تو خدا ہے تو اپنے آپ کو خدائی کا دعویٰ کرتا ہے، وہ بھی دعویٰ کرتا تھا نمرود خدائی کا دعویٰ، تو اگر تو خدا ہے خدائی کا دعویٰ کرتا ہے تو مغرب سے نکال کے دکھا دے۔ اب اس نے سر جھکا لیا، ہکا بکا رہ گیا، سورج تک میری پہنچ کہاں ہے، میری پہنچ اپنے قید خانے تک ہی تو ہے۔ تو میں نے اس کو ایک کو زندہ کر دیا، ایک کو مار دیا، زندہ چھوڑ دیا، ایک کو زندہ چھوڑ دیا، ایک کو مار دیا، قتل کر دیا۔ میری پہنچ آسمان تک تھوڑی نہیں گیا، سورج کو گھماؤں یہاں سے وہاں۔ اب وہ ہکا بکا رہ گیا، ابو ہت الذی کفر، کفر ہکا بکا رہ گیا، مبہوت ہو گیا، اس پر جواب نہیں بنا۔ ابراہیم علیہ السلام سے کہنے لگا آپ یہاں سے نکل جائیے، آپ ہمارے یہاں نہیں رہیں گے، آپ ہماری بستی میں نہیں رہ سکتے، آپ یہاں رہیں گے تو آپ کی باتوں سے جن کتنے لوگ بہک جائیں گے، گویا کہ اس کے کہنے کے مطابق بہک جائیں گے۔ اس نے اپنی بستی سے نکال دیا۔ ابراہیم علیہ السلام وہاں سے بھی نکل گئے، عراق سے نکلے، ملک شام آ گئے، ملک شام سے نکلے مصر پہنچ گئے۔ یہ جو سفر ہے ابراہیم علیہ السلام کا بہت لمبا سفر ہے، زندگی کا بہت لمبا سفر ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کے زمانے میں، ابراہیم علیہ السلام کے یہ بے شمار ایسے واقعات ہیں جو بہت ساری قربانیاں دی ہیں۔ اس کے بعد ابراہیم علیہ السلام کی شادی ہوئی، ایک بچہ پیدا ہوا، اب بچے کی قربانی ہے، بچے کی قربانی کا نمبر آیا، بچے کی قربانی پیش کی گئی۔ تو جب بچے کی قربانی کے لیے خواب میں دیکھا انی اذبحک فانظر ماذا تری، اے میرے بچے میں نے خواب میں دیکھا ہے میں تجھ کو ذبح کر رہا ہوں، تو تیری کیا رائے ہے، تیری کیا رائے ہے؟ ابراہیم علیہ السلام نے مشورہ کیا، بعض لوگوں نے سوال کیا، یہاں پر سوال پیدا ہوا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ابراہیم علیہ السلام کو حکم ملا تھا کہ آپ اپنے بیٹے کو ذبح کیجیے، تو رات میں سوتے میں ذبح کر دیتے، مشورہ کیوں کر رہے ہیں بیٹے سے؟ اللہ کا حکم پورا کر دیتے۔ تو یاد رکھو ابراہیم علیہ السلام نے جو مشورہ کیا ہمیں ایک نصیحت دے دی کہ جب ثواب کا کام ہو تو ثواب کے کام میں زیادہ سے زیادہ لوگوں کو شریک کرنا چاہیے، زیادہ سے زیادہ لوگوں کو شریک کرنا چاہیے۔ ابراہیم علیہ السلام اگر اکیلے ذبح کرتے تھے تو اکیلے ثواب میں شریک ہوتے، بچے سے مشورہ کیا، اگر بچہ تیار ہو گیا تو بچہ بھی شریک ہو گیا ثواب کے اندر، اگر بچہ شریک نہ ہوتا تو ثواب ان کو پورا ملتا۔ پھر بھی ابراہیم السلام کو بچہ شریک ہو گیا کہ ہاں جی آپ کو جیسا اللہ نے حکم دیا ویسا آپ کر گزریے، تو وہ جو اکیلے کا کام تھا اب دونوں شریک ہو گئے، دونوں کو ثواب مل رہا ہے قربانی کرنے پر، بچے کی قربانی پر دونوں ثواب مل رہا ہے۔ یہ ہمارے لیے نصیحت ہے،
جو جتنے والد بیٹھے ہوئے ہیں سب کے لیے نصیحت ہے، اپنی اولادوں سے مشورہ بھی کیا کریں اور اپنی اولادوں سے دین کے خیر خائی کے کام بھی کیا کروایا کریں۔ جس طریقے سے کوئی آ گیا مانگنے والا تو اسے صدقہ کرنا ہے، صدقہ دینا ہے، تو پیسے اپنی جیب سے جا رہے ہیں لیکن بچے کے ہاتھوں سے دلواؤ تاکہ پتہ لگے کہ غریبوں کو دینا بھی کوئی کام ہوتا ہے، بچے کے دل میں خرچ کرنے کا جذبہ پیدا ہو، بچوں کے ذریعے سے کام جائیں۔ خود نماز پڑھنے آ رہے ہیں، دین کی بات سننے کے لیے آ رہے ہیں، بچوں کو بھی لایا جائے، یہ نہیں کہ بھائی ہم نماز پڑھنے ہم پہ فرض ہے، بچے پڑھتے نہیں ہیں، بچوں کو دھکا مار کے باہر نکال دیا، باہر مت نکالو، بچے کو بھی لے کے آؤ، بچوں کو بھی اپنے ساتھ رکھو، عبادت کے اندر ہر عبادت کے اندر اپنے ساتھ رکھو بچے کو، بچے کو ساتھ رکھو گے تو گویا کہ آپ بھی شریک ہیں عبادت کے اندر، بچہ بھی شریک ہے عبادت کے اندر۔ اسماعیل علیہ السلام بھی چھوٹے بچے تھے، چاہتے تو منع بھی کر سکتے تھے، زندگی سے بات سب کو ہوتا ہے، لیکن اسماعیل علیہ السلام بھی آنے والے وقت کے پیغمبر تھے، ان کی زبان سے وہی الفاظ نکلے جو آنے والے وقت کے پیغمبر کی شاعر شان ہو۔ انہوں نے کہا کہ آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو حکم دیا ہے آپ وہ کر گزریے، آپ انشاءاللہ مجھ کو صبر کرنے والا پائیں گے۔ ابراہیم علیہ السلام نے یہ مشورہ کیا، اس میں لیے ہمارے لیے سبق ہے